بے خوف ہو کر جیو. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا, تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ جب تمہارا یقین اتنا ہے, خدا سچا ہے, رسول سچا ہے, جو میسج مجھے دینا ہے وہ یہ ہے. اب توجہ سے سن لیں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ. اللہ کی راہ میں جو تمہیں کوشش کرنی ہے اس کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تمہیں یہ پراؤڈ فیل ہونا چاہیے, تمہارے اندر فخر ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں. اور اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی آپ کو عشق رسول کی دولت دی ہے. ہاں, اہل محبت میں تمہارا شمار ہے, رسول اللہ کے عاشقوں میں تمہارا شمار ہے. جودھ پور شہر آنے کے بعد یہاں کے دبنگ لوگوں کو دیکھا, یہ نوجوانوں کو, یا پھر صبح سے مل رہے ہیں, ہر تیسرا آدمی تو نیتا ہی دکھتا ہے. لیکن یہ بطور تفریح میں کہہ رہا ہوں, نیتا بنو, خوشی سے بنو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر تیسرا کیا ہر دوسرا بن جائے. لیکن میرے عزیزو, جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی ذرہ برابر بھی سرخروئی دنیا میں عطا کی ہے, جو مقام دیا ہے, اس کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے میں ہر چیز کو کمپرومائز کر لوں گا, میرے نبی کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. مجھے یہ بات اس لیے کہنی پڑی کہ کچھ لوگوں کو یہ تکلیف بھی ہو جاتی اور ڈر جاتے ہیں. لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو سہم جاتے ہیں, پرشاسن کی نگاہیں ہماری طرف ہوں گی, لوگوں کو ایسا لگنے لگے گا کہ یہ کون سی جماعت آ گئی, یہ پڑوس ملک کا نعرہ ہے. نہیں میرے عزیزو, میرے مصطفیٰ کسی پاکستان کے ہی نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پوری کائنات کے لیے آبرو ہے. آبرو ما سنام مصطفیٰ است. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق اقبال یہ کہتا ہے, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ. ڈر اور خوف کے ساتھ حضور کی بات کرنے میں کبھی اس طرح جھجکنا نہیں چاہیے. بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں, سنو, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. یہاں پر جن لوگوں کو ایسا لگتا ہو, میں اتر پردیش میں ایک پروگرام میں تھا, اور اس کے بعد دوسرے چند دنوں کے بعد ایک عالم دین تھے, مولانا صاحب سے آئے, کہا کہ حضرت آپ کے جلسے میں بیٹھا تھا. آس پڑوس میں بیٹھنے والے توجہ سے سن لیجیے, آپ کے ساتھ فوٹو میں آ جاتے ہیں تو دوسرے دن سے ہمارے لیے بھی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں. مولانا صاحب نے کہا, دوسرے دن ہی پولیس والوں نے مجھے بلا لیا تھانے پہ, کہا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے. تو میں نے کہا کیا بات ہے, آپ کو کیا ہے؟ کہا, انہوں نے کہا کہ کیس فلاں فلاں حالات ایسے ہو گئے, آپ کے اوپر کیس ڈال دیں گے, کوئی سیکشن لگا دیں گے. لگایا اگرچہ نہیں. میں نے ان سے کہا آپ ڈرے ہیں اس بات پر, ڈرے ہوئے ہیں؟ میرے عزیز بھائی, میں ان سے کہا فخر کرو, دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے, تم رسول اللہ کا نام لے کر تھانے پہنچے ہو. اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پہنچے ہو. میرے تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اگر ان کے نام پر ہتھکڑیاں لگائی جائیں تو یہ دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہوگا, یہ سب سے قیمتی زیور ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر گیا ہے تو وہ بلال حبشی کا وارث ہے, وہ خبیب ابن عدی خباب ابن الارت کا وارث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جانا, کل قیامت کے دن کھڑے ہونا. اگر دنیا نے پکڑ کر کے تمہیں جرموں کی سزا دی تھی یہاں پر, بارگاہ مصطفیٰ میں تو سب کو پہنچنا ہے قیامت کے دن. عرض کرنا یا رسول اللہ, دنیا میں مجھے آپ کا نام لینے کی وجہ سے ہتھکڑیاں لگائی گئیں یا مارا پیٹا گیا ہے. میرا یقین یہ کہتا ہے اس دن اگر حضور کے بازو کھل گئے تو اس سے بہتر پناہ تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے.
اس سے بہتر پناہ کیا ہو سکتی ہے؟ خوف اور ڈر یہاں سے نکالو۔ ابھی حضرت سید مظفر حسین کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ ان کو اپنے زمانے میں قید میں ڈال دیا گیا تھا، جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ تب انہوں نے ایک مشہور شعر لکھا تھا، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے۔ ہمارا قید ہونا بھی ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ اس لیے میں جہاں جاتا ہوں نوجوانوں کے دلوں سے میں خوف نکالنا چاہتا ہوں، بے خوف ہو کر جیو۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ میرا دین اسلام سچا ہے یا نہیں؟ جب تمہارا یقین اتنا ہے، خدا سچا ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اسلام سچا ہے، جس کا سب کچھ سچا ہے، اسے مجرموں کی طرح نہیں جینا ہے، سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا ہے۔ ڈرے وہ جس کی وابستگی کسی مجرم قوم سے ہے۔ تمہارا تعلق مجرم قوم سے